لیکن اس پورے قرآن کا جو مقصد ہے نا، اس سے بھی ہمارا تعارف ہو رہا ہے۔ قرآن کی ہر صورت میں بہت زیادہ ہدایات ہیں، لیکن فاتحہ میں پورے قرآن کی ہدایات کا خلاصہ ہے، اور اس خلاصے میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے، یعنی شعوری طور پہ، اور خود مختار ہو کے خود یہ فیصلہ کرے۔ اس پہ یہ فیصلہ کسی کی طرف سے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے، جبر نہیں کر سکتے، فورس نہیں کر سکتے۔ آپ جتنا بھی بچے کو فرض کریں تربیت کر لو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ابھی اس پر نماز واجب نہیں ہے، اس کی عمر نہیں ہوئی، ایک دفعہ اس کی عمر ہو جائے اور پھر وہ آپ کے ڈانٹنے ڈپٹنے سے نماز پڑھے، تو اس کی نیت کیا تھی؟ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز امی کی وجہ سے، اللہ اکبر، یہی نیت تھی نا؟ ہمارے دین نے کیا سکھایا ہے؟ اعمال کی بنیاد، اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اگر آپ کسی کو فورس کر رہے ہو تو اس کی نیت اللہ کی تھوڑی رہی، نیت تو آپ تھے نا، نیت تو کسی کا پریشر تھا۔ تو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہاں تک کہ اللہ، کیونکہ وہ رب ہے، وہ فورس کر سکتا ہے، وہ زبردستی بھی کرا سکتا ہے۔ پولیس والا آپ سے گاڑی روڈ پہ زبردستی کرا سکتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ رک جاؤ تو آپ کو رکنا پڑے گا، آپ کو اشارہ کرے گا رکو گاڑی، آپ کو روکنی پڑے گی، سلو کرنے کو کہے گا سلو کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح آپ کو رکوا سکتا ہے، اور اگر نہیں رکو گے تو اس کے ساتھ کانسیکوینسز ہوں گے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ اسی وقت آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں، اس دنیا کے نظام میں ایک آزادی دی ہے، اور اس آزادی سے انسان خود اپنی آزادی سے کہے ایاک نعبد، اسی لیے کہا اعبدوا نہیں کہا۔ اعبدوا کہا ہوتا اچھا اب عبادت کرو، وہ حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہم نے الفاظ استعمال کیے ہیں ایاک نعبد۔ اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہوئی، پہلے